اب اس آیت میں تین چیزیں اللہ جلال نے بیان فرمائیں۔ قل کے بعد اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ ذوالجلال نے تین باتیں کہلوائیں۔ ایک ہے کہ تحبون اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اسے آپ دوسرے معنوں میں توحید کہہ لیں، یعنی وہ توحید کے علمبردار ہیں، توحید کے دعوے دار ہیں، اللہ ذوالجلال کے ساتھ خصوصی نسبت ان کا دعویٰ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے فاتبعونی، تو پھر سنت رسول پر عمل کرو۔ کیا کرو؟ طرز عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی طرز اپناؤ، میرے محبوب کا انداز اپناؤ، میرے محبوب کی سنت پر عمل کرو۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایک توحید کا دعویٰ اور دوسرا سنت رسول پر عمل کی دعوت۔ اب ان دو کے بعد فرمایا یحببکم اللہ، تمہیں اللہ ذوالجلال کی ولایت مل جائے گی۔ یہ تیسرا پہلو، تیسری بات، ایک توحید اس کا دعویٰ، دوسرا محبت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، اور پھر تیسرا اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ولایت عطا فرما دے گا، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ بہت سادہ سی بات ہے، کوئی اس میں علمی مشگافیاں نہیں ہیں، بالکل سادہ بات ہے۔ تو بات یہ سامنے آئی کہ توحید کا خالی دعویٰ کسی کام نہیں آئے گا، خالی توحید کا دعویٰ کسی کام نہیں آئے گا اگر سینے میں محبت مصطفیٰ نہیں اور عمل سے اتباع مصطفیٰ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔